بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے بات چیت ہو رہی تھی ہمارے عقیدے کے بارے میں کہ اللہ رب العزت کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے آیت الکرسی کے اندر اپنی جو صفات ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے، اور من جملہ ان صفات میں سے یہ ہے کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ آسمانوں کے اندر جو کچھ بھی ہے اوپر آسمان علو کی طرف وہ سب کچھ اللہ رب العزت کا ہے، اور زمین کے اندر اور زمین کے ارد گرد جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ اللہ رب العزت ہی کا ہے۔ جب چاہے جیسے چاہے جیسے چاہے اللہ رب العزت اس کے ساتھ جو کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، کہ اللہ رب العزت سے کوئی پوچھ ہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ تمام کی تمام اللہ رب العزت کی ملکیت ہے۔ اور پھر آگے آیت الکرسی کے اندر فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ کون ہے وہ شخص، کون سی چیز ہو سکتی ہے جو اللہ رب العزت کے سامنے سفارش کر سکتے بغیر اس کی اجازت کے۔ اللہ رب العزت کی ذات وہ دنیا کے اندر، کائنات کے اندر کسی کے محتاج نہیں، اور مخلوق کے اندر اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی سفارش نہیں کر سکتا کہ یا اللہ اس کو چھوڑ دے، اس طرح کر دے، بغیر اس کی اجازت کے۔ ہاں، اگر اللہ رب العزت کسی کو اجازت دے یا اللہ رب العزت اس کو یہ مرتبہ نصیب کرے سفارش کا تو وہ کر سکتے ہیں، اور اگر اللہ رب العزت نہ چاہیں تو کائنات کے اندر کوئی بھی سفارش نہیں کر سکتا۔ آیت الکرسی کی یہ آیت کا یہ حصہ بتلا رہی ہے ہمیں، گویا کہ وہ جبار ہے، وہ متکبر ہے، وہ جو کچھ چاہے جب چاہے جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن جب ہوگا اور تمام کی تمام مخلوق وہاں کھڑے ہوں گے میدان محشر کے اندر، اور حدیث مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ وہ زمین جو ہوگی وہ تانبے کی ہوگی، برونز کی تانبے کی زمین ہوگی، اور اوپر جو ہے وہ سورج ہوگا، اور 1 میل کے فاصلے کے اندر، اب اللہ عالم 1 میل کتنا، یعنی اس کے لحاظ سے 1 میل ہوگا، یا آج کل ہم جس کو دنیا کے اندر 1 میل کہتے ہیں، تو فرمایا سورج جو ہے جو آج کل ہم سے تقریباً 92 ملین مائلز دور ہے، 92 ملین مائلز ہم سے دور ہے، یہ سورج اس وقت ہمارے سر کے اوپر ہوگا۔ اب اندازہ لگاؤ کہ وہ اتنا گرم ہے کہ جب اتنے ملین مائلز دور ہوتا ہے، 92 ملین مائلز ہم سے دور ہو اور اتنا گرم ہے، کیا خیال ہے کہ وہ سورج اگر ہمارے سر کے اوپر، سر کے نزدیک ہوتا، 1 میل یا چند میل کے فاصلے کے اوپر ہوتا، تو اس وقت ہمارے گرمی کی وجہ سے ہماری کیا حالت ہوگی۔ تو حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میدان محشر کہتے ہیں جب سب کے سب لوگ جمع ہوں گے، اور فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر، جو سب سے پہلے انسان ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی مخلوق آتی رہی ہے، جتنے بھی لوگ آتے رہے ہیں، انسانوں میں سے بھی اور جنات میں سے بھی، تمام کے تمام وہاں ہوں گے، اور قیامت تک جتنے بھی لوگ آئے ہیں، قیامت تک جتنے بھی لوگ آئے ہیں، وہ تمام کے تمام لوگ وہاں اس میدان کے اندر، اس بڑے میدان کے اندر وہاں موجود ہوں گے، اور فرمایا کہ وہاں کھڑے ہو رہے ہوں گے انتظار کرتے ہوئے کہ اب اللہ رب العزت اپنے اس فیصلے کو شروع کریں گے، حساب کتاب کو شروع کریں گے، اور حساب کتاب لیتے ہوئے کسی کو جنت، کسی کو جہنم، کسی کو سزا، کسی کو عذاب، کسی کو سزا، کسی کو جزا۔ تو مخلوق وہاں کھڑے ہوتے ہوئے انتظار کرتے 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 ایک مستقل انداز کے اندر وہ تھک جائیں گے اور پریشان ہوں گے، اور وہ تمام کے تمام آئیں گے مختلف انبیاء علیہم السلام کے پاس، اور عرض کریں گے کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں۔ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، پھر نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، اور مختلف انبیاء کے پاس آتے آتے حدیث پاک کے اندر آیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ کیا ہے، اور مخلوق آئے گی اور کہے گی کہ آپ اللہ رب العزت کی یہاں سفارش کرو کہ کم از کم اس حساب کو تو شروع کر دو، جن کو جنت میں جانا ہے وہ تو جائیں گے ہی جائیں گے، جن کو جہنم کے اندر جانا ہے وہ جائیں گے، لیکن ادھر کھڑے ہوتے ہوئے
ادھر انتظار کرتے ہوئے ایک سسپینس کے اندر کہ اب اللہ رب العزت اب شروع کریں گے نہیں شروع کریں گے کب شروع کریں گے، یہ ایک مستقل پریشانی ہے۔ اور پھر اوپر سے سورج کی تپش، نیچے گرم گرم لوہا، اس کی ایک قسم کی عذاب، اس کی تپش، تو یہ مستقل سزا اور اس کے اندر جھلسنا، اور پھر اندر پریشانی کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ تو وہ یہ چاہیں گے کہ حساب جلد از جلد شروع ہو، چاہے ایک طرف جانا ہو یا دوسری طرف جانا ہو۔ تو وہ آئیں گے آدم علیہ السلام کے پاس اور عرض کریں گے کہ اے آدم، اے ابو البشر، تمام انسانوں کے والد، ہم آپ کے سامنے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی یہاں جا کر آپ سفارش کیجئے تاکہ اس حساب کو شروع کر دیں۔ اور آدم علیہ السلام بھی معذرت کریں گے کہ میں اس کا حقدار فی الحال نہیں ہوں، اور وہ اپنی معذرت پیش کریں گے، میں اب سفارش نہیں کر سکتا۔ اب دوسرے نبی کے پاس آئیں گے، نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے پاس، مختلف انبیاء کے پاس آتے آتے موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آئیں گے، اور پھر ان کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آئیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے بعد عیسیٰ علیہ السلام بتلائیں گے کہ حقدار اس سفارش کا صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ چنانچہ تمام کے تمام لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ رب العزت کی یہاں جا کر سفارش کیجئے کہ یا اللہ کم از کم اس حساب کو تو شروع کر دے، ہم بڑے تکلیف کے اندر ہیں، بڑے عذاب کے اندر ہیں۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن میں ان کو کہوں گا کہ اس سفارش کا میں حقدار ہوں، اللہ رب العزت نے مجھے اس کی اجازت دی ہے، اور میں پھر جا کر اللہ رب العزت کی یہاں سجدے کے اندر چلا جاؤں گا، اور مقام محمود وہاں جگہ ہوگی، اور جو کلمات اللہ رب العزت مجھے القاء کریں گے میں وہ کلمات عرض کر کے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت مجھے کہیں گے کہ یا محمد ارفع رأسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے سر مبارک کو بلند کیجئے۔ میں اپنے سر کو اٹھاؤں گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا وَسَلْ تُعْطَى، آپ سوال کیجئے، آپ کے سوال کو پورا کیا جائے گا، آپ کو دیا جائے گا۔ اس وقت میں عرض کروں گا یا اللہ ایسے کیجئے کہ اپنے حساب تو شروع کیجئے۔ تو عرض کرنے کا مقصد کہ آیت الکرسی کے اندر من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے وہ شخص جو اللہ رب العزت کی یہاں بغیر اس کی اجازت کی سفارش بھی کر سکے۔ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء علیہ السلام کو اپنے طور پر چنا ہے، چن کر منتخب کیا ہے اللہ رب العزت نے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ تمام مخلوق کے اندر انبیاء علیہ السلام سب سے بہترین لوگ ہیں، سب سے بہترین لوگ ہیں، لیکن وہ بھی عرض کریں گے، وہ بھی کہیں گے کہ یا اللہ اے مخلوق ہم اللہ کی یہاں آج سفارش نہیں کر سکتے جب تک اس کی اجازت نہ ہو، اور اللہ رب العزت نے اس دن قیامت کے دن صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی ہے، لہٰذا صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر سفارش کر سکتی ہیں۔ جب تک اللہ رب العزت نہیں چاہتے ان کی یہاں کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا، چونکہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بلند تر اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ دیا ہے تمام انبیاء علیہ السلام کے اندر بھی، اس لیے یہ اجازت دی ہے کہ قیامت کے دن آپ سفارش کر سکتے ہیں، ورنہ اللہ رب العزت کی یہاں کوئی اس کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکتا، اس کی ذات اتنی بلند ہے۔ خیر ایسے کرتے ہیں، کافی قولیں آ گئی ہیں، پھر آگے اس آیت الکرسی کی جو تفاسیر ہے وہ بھی عرض کرتے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے ہمارے جو عقائد ہیں اس کی طرف بھی آئیں گے اس آیت الکرسی کے ماتحت۔ لیکن ایسے کرتے ہیں فی الحال چند قولوں کی طرف جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حضرات و خواتین ان کے کیا سوالات جوابات ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب میں سجاد بول رہا ہوں بیلجیم سے۔ بیلجیم سے، ٹھیک ہے سجاد صاحب۔ جی اس کیا خیریت ہے جی؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے بھائی۔ حضرت میں تھوڑا سا ایک مسئلہ ہے کہ سود کے بارے میں، قرآن میں جو سود کے بارے میں آیا یہ تو اس میں سود کھانے والے کا ذکر پڑھا میں نے، اس میں سود دینے والے کا ذکر کہیں نہیں آیا، تو اس کے بارے میں کوئی حدیث میں سے یا کیا وہ کہاں سے وہ جو ہے ثابت ہے اس چیز کا جو سود جو دینے والا وہ بھی جو ہے نا وہ برابر کا حصے دار ہے؟
ٹھیک ہے جی، جی انشاءاللہ ضرور اس سوال کا جواب ضرور دیں گے. دوسرا اسی سے متعلق یہ ہے کہ سود پہ جو قرض لے کے اپنا کاروبار شروع کرتے ہیں تو ان کا جو کاروبار ہوگا اس کی کمائی حلال ہوگی یا نہیں؟ جب کہ وہ بعد میں توبہ کر لیتے ہیں یا معاف کر لیتے ہیں تو اس کی کمائی جو دولت کمائی ہوگی اس کو ختم کرنا پڑے گی یا وہ اس کے لیے حلال ہوگی؟ ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی طلاق کے بعد میاں بیوی بائن طلاق ہو جانے کے بعد اکٹھے رہ رہے ہیں اور ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کی عزیزوں کو کارو جو مبارک دیتے ہیں وہ ان کے لیے وہ گناہگار ہوں گے مبارک دینے میں یا کہ نہیں؟ چلو ٹھیک ہے انشاءاللہ. ایسے کرتے ہیں آپ سنتے رہیے، اچھے سوال کیا آپ نے، کوشش کروں گا ان سوالوں کے جواب ضرور دیں گے انشاءاللہ. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. آپ آیت الکرسی کا بتا رہے تھے، مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا. تو وہ میں بھی رات کو نا آیت الکرسی پڑھ کے سوتی ہوں. ٹھیک ٹھیک. تو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے کوئی چیز کوئی نہ میرے پہ حملہ کر رہی ہے لیکن آیت الکرسی اس کو روک دیتی ہے، ایسے ہو سکتا ہے؟ بالکل یہ صحیح ہے. اور اگر آپ نے شروع پروگرام کے اندر سنا ہوا ہوگا تو میں نے عرض کیا تھا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ٹیلی فون بند کروں گی نا تو پھر آپ مجھے بتائیں. میں نے ایک اور بھی بات پوچھنی ہے آپ سے. پوچھ لو. اچھا دوسرا یہ ہے کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو بعض دفعہ میں دوپٹہ اتار کے وضو کر لیتی ہوں، تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، بہتر ایسا کریں گے. آپ سنتے رہیں اور اس کا سوال کا جواب دیں گے. اگلے کال کی طرف جاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی آپ کی آواز آ رہی ہے. جی جی آپ سوال کریں نا. اچھا آپ کی میرا سوال یہ ہے کہ میں اپنے وہ بیٹے کے ساتھ اور بچوں کے انکریجمنٹ کے لیے مسجد میں چلی جاتی ہوں. تو مغرب یا عشاء میں آج کل یہ ہوتا ہے کہ میں اگر اکیلی ہوں، عورتوں میں پردے کا پورا انتظام ہے، ہر چیز ہے، بالکل نزدیک مسجد ہے، ہم 5 منٹ واک پہ. تو میں اکیلی اگر عورتوں میں ہوتی ہوں تو کیا میری نماز وہ ویلڈ ہو جاتی ہے؟ اکیلے آواز آ رہی ہوتی ہے مولانا کی، میں جماعت یعنی مردوں میں تو جماعت ہو رہی ہوتی ہے لیکن عورتوں کی سائڈ پہ میں اکیلی ہوتی ہوں. تو آپ مجھے بتائیں کہ میں جایا کروں یا نہیں جایا کروں. لیکن میں جاتی ہوں تو اس طرح بچے چلے جاتے ہیں اور نماز میں ان کو ذرا حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے، میں بھی ذرا چلی جاتی ہوں کہ نزدیک ہی مسجد ہے. تو میں نے کسی سے پوچھا تو وہ کہتے ہیں نہیں آپ گھر میں ہی پڑھیں اور اکیلے نہیں ہوتی آپ کی نماز مسجد جا کے. تو مجھے بس اس کا جواب چاہیے. اگر 2 عورتیں ہوں تو ہو سکتی ہے لیکن میرے اکیلے نہیں ہو سکتی. مکمل پردہ ہوتا ہے، عورتوں کا بالکل الگ بندوبست ہے. ٹھیک ہے، بہتر انشاءاللہ. آپ سنتے رہیے، انشاءاللہ ضرور اس سوال کو بھی جواب دیں گے انشاءاللہ. اوکے، خدا حافظ. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Maulana, I just needed to ask, you were talking about the Day of Judgment and people will be standing under the sun and it will be really hard for everyone. What about the Muslims on that day? Okay. Do you want me to answer in English or would you be okay with Urdu? I'm okay with both languages. That's fine. Okay. So and I also wanted to ask, what can we do to actually save ourselves from that punishment if we can? Okay, on that day inshallah. Inshallah. بس ٹھیک ہے. Good question and inshallah I will try and ضرور I will mention it inshallah. چلو ایسے کرتے ہیں، یہ جو چند سوالات آئے ہیں ان سوالات کے جواب دیتے ہیں اور پھر باقی جو کالیں ہیں اگر آپ وہاں ہیں تو پلیز ہولڈ آن کریں تاکہ میں ان سوالوں کے جواب کم از کم دے سکتا ہوں. پہلا سوال ہوا سجاد صاحب بیلجیم سے، آپ نے کیا کہ سود کا قرآن کریم کے اندر یہ آیا ہے، اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے کہ کھانے والے کے اوپر یعنی لعنت ہے وغیرہ وغیرہ. اصل میں حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث صحیح ہے اور بلکہ متواتر کے درجے تک ہے کہ 10 آدمی ایسے ہیں کہ جن کے اوپر اللہ رب العزت کی لعنت ہے جو سود کے اندر انوالو ہیں. شراب کے اندر بھی 10 آدمی اور سود کے اندر بھی 10. اور پھر سود کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آدمیوں کو شمار کرتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص سود لیتا ہے، جو شخص سود دیتا ہے،
جو لیتا ہے اس کے اوپر بھی لعنت، جو دیتا ہے اس کے اوپر بھی لعنت، بلکہ وکاتبہ جو شخص اس کو لکھتا ہے اس کے اوپر بھی لعنت، جو شخص اس کی طرف دلالت کرتا ہے۔ تو اس طرح کی لمبی حدیث ہے کہ جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ تو اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لینے والا اور دینے والا دونوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اور ہم سب کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہیں یہ قرآن کریم کی تفصیل ہیں، تفسیر ہیں، تفصیل بھی ہیں، تفسیر بھی ہیں، کہ قرآن کریم کے اندر جو بھی آیت آئے اور وہ مختصر ہو تو اس آیت کی پوری تفسیر اگر دیکھنا ہو تو سب سے پہلی تفسیر جو ہوتی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہوتی ہے۔ تو سود کے اندر اور جو لعنتیں آئی ہیں اللہ کی طرف سے اور اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو اس حدیث کے اندر واضح طور پر ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ جو لیتا ہے اس کے اوپر بھی لعنت، اور جو سود دیتا ہے اس کے اوپر بھی لعنت، اور جو مدد کرتا ہے، جو لکھائی وغیرہ کرتا ہے، فرمایا اس کے اوپر بھی لعنت۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ من سن سنتا حسنتا فلہ اجرہا واجر من عامل بہا لا ينقص من اجورہم شیئا، جو شخص کوئی اچھا راستہ شروع کرتا ہے تو اس اور دوسروں کو دکھلاتا ہے، دوسروں کو بتلاتا ہے، تو اس اچھے کام کا اس کو ثواب بھی ملتا ہے۔ لیکن دوسری طرف فرمایا ومن سن سنتا سیئتا فلہ وزرہا ووزر من عامل بہا، جو شخص کوئی برا راستہ اختیار کرتا ہے یا دوسروں کو بتلاتا ہے، برے راستے کی طرف اس کی رہنمائی کرتا ہے، اور وہ شخص اس برے راستے پر عمل کرتا ہے، تو جو برے کام پر عمل کرتا ہے اس کو تو گناہ ملے گا ہی ملے گا، لیکن جو شخص اس کی رہنمائی کرتا ہے برائی کی طرف اس کو بھی گناہ ملتا ہے۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے۔ اور اسی وجہ سے دوسری حدیث میں فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ جو شخص نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اس نیکی کرنے والے کی طرف اس کو بھی ثواب ملے گا، اور جو شخص برائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے تو برائی کے کرنے والے کی طرح اس کو بھی برائی کا گناہ ملے گا۔ تو اس لیے یہ تمام کی تمام جو احادیث آئی ہیں، روایات آئی ہیں سود کے حرمت، سود کی لعنت کے بارے میں، تو قرآن کریم کے اندر بھی اور حدیث مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی سختی کا معاملہ ان کے بارے میں فرمایا ہے۔ اور باقی آپ نے یہ پوچھا کہ اگر کوئی شخص اپنے کاروبار کے لیے لیتا ہے اور اپنے کاروبار سود لیتا ہے، سود کی وجہ سے وہ کاروبار اپنا شروع کرتا ہے، تو یہاں دو الگ چیزیں ہیں۔ ایک تو جو اس نے سود لیا ہے، سود لے کر اس نے اپنی بزنس جو شروع کی ہے، تو بزنس سے جو اس سے پیسے آتے ہیں وہ تو اس کے لیے حلال ہیں، کیونکہ وہ دو الگ چیزیں ہیں۔ سود لینے کے اوپر اس کو سخت گناہ، اس کے اوپر لعنت، اور وہ اس پیسے کے اوپر، اس بزنس کے اوپر برکت نہیں ہوگی، اور اس شخص کے اوپر لعنت تو برس رہی ہے، اس کو گناہ مل رہا ہے، اور وہ سود کے جو پیسے ہیں وہ اس کے لیے حلال ہیں۔ لیکن اس کے بعد جو اس نے دوسرے صحیح انداز کے اندر کمائے ہیں، صحیح انداز کے اندر جو اس نے کمائے ہیں، تو اس صحیح انداز کے اندر کمانے کی وجہ سے وہ تو حلال ہیں، لیکن یہ جو اصل سود ہے، یہ سودی جو کاروبار ہے وہ اس کا حرام ہے۔ تو یہ دو الگ چیزیں ہیں اور ان دونوں کو ڈیفرینشیٹ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ باقی آپ نے یہ پوچھا کہ اگر کسی کے آپس کے اندر طلاق واقع ہو جاوے، اور طلاق بائن یہ ایک قسم کی طلاق ہوتی ہے، طلاق دو قسم کی ہوتی ہے، طلاق صریح اس کو کہتے ہیں کہ جو ڈائریکٹ طلاق ہو، جو جس کے اندر طلاق کے الفاظ استعمال ہوں، اور یہ ٹیکنیکل ٹرمز ہیں، اور بائن اس کو کہتے ہیں کہ طلاق کے الفاظ تو نہیں بلکہ کنایتاً اس کو کسی طریقے سے طلاق دے دیا ہو اور طلاق پڑ گئی ہو، تو اس کے اندر بھی طلاق ہو ہی جاتی ہے۔ اور بائن، جب طلاق بائن ہو جائے تب فرقت ہو گئی، اب آپ اسی وقت اکٹھے ہو سکتے ہیں جبکہ نکاح ہو۔ طلاق صریح کے اندر رجوع انسان کر سکتا ہے اور اس کے اندر نکاح کی ضرورت نہیں ہوتی اگر ایک طلاق صریح ہو یا دو طلاق صریح ہوں۔ لیکن بائن کے اندر اگر ایک بائن بھی ہو جاوے، طلاق کے الفاظ استعمال نہ ہوں، تو اس کے اندر نکاح کا ہونا ضروری ہے۔ اگر نکاح نہیں کیا تو اب یہ میاں بیوی نہیں رہی اسلامی نقطہ نظر سے، اور اس کے بعد چونکہ میاں بیوی نہیں ہے، اور اس کے بعد طلاق کے بعد اگر ان کے آپس کے اندر یعنی میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات رہے اور اس کی وجہ سے بچہ وغیرہ ہوا، تو شرعی طور پر اس کے اپنے اپنے احکامات ہیں۔ یہ اس کا بچہ نہیں، کیونکہ اس کے نکاح کے اندر نہیں تھے۔ رہا یہ بات کہ مبارکباد دینا، مبارکباد کس کو کہتے ہیں؟ مبارک کی بات کہنا کہ اللہ اس کو برکت دے، اللہ اس بچے کو برکت والا بناوے، تو ایک قسم کی دعا ہوتی ہے۔ تو وہ تو بچے کی غلطی نہیں ہے، اگر میاں بیوی کی کچھ غلطیاں ہوئی ہیں
تو وہ ان کی غلطیاں ہیں، لیکن آپ تو برکت کی دعائیں اس بچے کے لیے کر رہے ہیں، تو بالکل آپ برکت کی دعائیں ان کے بچے کے لیے کر سکتے ہیں، اور بچے کے لیے بہترین دعائیں کر سکتے ہیں، اور کرنی چاہیے بھی۔ اس کے بعد والے سوال یہ تھا کہ آیت الکرسی، ایک سسٹر نے پوچھا کہ وہ آیت الکرسی کی تلاوت کرتی ہیں رات کو، اور آپ یہ محسوس کرتی ہیں کہ وہاں کوئی بوجھ تھا یا وہاں کوئی چیز تھی، اور اس کی وجہ سے آیت الکرسی کی وجہ سے آپ کو محسوس ہوا کہ وہ بوجھ ہٹ گیا ہے، یا وہاں سے کوئی چیزیں تھیں وہ ہٹ گئیں، اور یہ صحیح ہو سکتا ہے، کیونکہ ابتدائی پروگرام کے اندر بھی میں نے یہی بات عرض کی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث صحیح کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص سونے سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے، بخاری شریف کی صحیح بخاری کی روایت ہے، فرمایا جو شخص آیت الکرسی کو سونے سے پہلے تلاوت کرتا ہے تو اللہ رب العزت رات بھر اس کے لیے ایک محافظ، ایک گارڈ، ایک سیکیورٹی گارڈ اس کے لیے تیار رکھ دیتے ہیں، اور وہ سیکیورٹی گارڈ جو بھی شیاطین ہو، جنات ہوں، جو بھی تکلیف دینے والی کوئی بھی چیز ہو، تو وہ گارڈ جو ہوتا ہے، وہ محافظ جو ہوتا ہے، اس کی حفاظت کرتے ہیں، پوری رات اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے کوشش کریں کہ سونے سے پہلے آیت الکرسی کم از کم ایک مرتبہ آپ تلاوت کر لیا کریں۔ اس کے بعد آپ نے پوچھا کہ وضو کے دوران آپ دوپٹہ اتار سکتے ہیں کہ نہیں، تو آف کورس آپ اتار سکتے ہیں۔ وضو کے دوران آپ اپنا دوپٹہ اگر سائڈ پر رکھنا چاہتے ہیں، اور آپ آف کورس پردے کی جگہ کے اندر ہے، آپ اپنا وضو وغیرہ کر لیں، اپنا مسح کر لیں، اور وضو مکمل کر کے پھر اپنا دوپٹہ اگر پہن لیں تو اس سے وضو کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ہاں، دوپٹے کو سر سے ہٹانے سے نماز کے اوپر اثر پڑتا ہے، لیکن وضو کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اور رہا آپ نے یہ کہ آپ نے کہا کہ آپ مسجد جاتی ہیں، ایک سسٹر ہے وہ مسجد جاتی ہیں، اور اس مسجد کے اندر عورتوں کے لیے باپردہ بندوبست کیا گیا ہے کہ مرد ایک طرف نماز پڑھتے ہیں، عورتیں دوسری طرف نماز پڑھتی ہیں، اور وہاں آپ جاتی ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے تو بالکل آپ نماز پڑھ سکتی ہیں۔ اگر وہاں پردے کا انتظام ہے شرعی طور پر، اور وہاں بندوبست کیا گیا ہے مستورات کے لیے، عورتوں کے لیے، تو آف کورس آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ امام جو ہے اس کی آواز آپ کو آ رہی ہے، اور ساتھ والے کمرے کے اندر آپ پڑھ رہے ہیں، یا وہاں درمیان میں حائل ہے یا کوئی بھی، اور اسپیکر سے آپ کو آواز آ رہی ہے، آف کورس آپ پڑھ سکتے ہیں، کیوں نہیں پڑھ سکتے، چاہے آپ اکیلی ہوں۔ کیوں کہ امام کی جو جماعت ہے وہ تو جماعت چلی آ رہی ہے، آپ اگر اکیلی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اکیلی طور پر نماز پڑھیں، بلکہ آپ اکیلے مقتدی ہیں، مقتدیہ ہیں، تو بالکل یو کین پرے یور صلاح اس طرح۔ اور اس کے بعد والا جو سوال ہوا کہ میں نے بیان کے دوران ابتدائی حصے کے اندر یہ عرض کیا تھا کہ قیامت کے دن تمام کی تمام مخلوق وہاں ہوگی، اور وہاں مخلوق جو ہوگی وہ انتظار کر رہی ہوگی کہ اللہ رب العزت اپنا حساب کتاب شروع کریں۔ تو سائل نے پوچھا کہ اس وقت مسلمان بھی ہوں گے یا صرف یہ غیر مسلموں کے لیے ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب میں نے عرض کیا کہ تمام کی تمام مخلوق ہوگی، ابھی تک حساب شروع ہی نہیں ہوا، تو وہاں مسلمان بھی ہوں گے، مومن بھی ہوں گے، غیر مومن بھی، تمام کے تمام وہاں لوگ ہوں گے، انبیاء علیہم الصلاۃ بھی وہاں موجود ہوں گے۔ تو جب انبیاء علیہم الصلاۃ وہاں موجود ہیں تو انبیاء جو ہیں وہ سب سے پکے مومن ہیں کائنات کے اندر۔ انبیاء کی جماعت وہ سب سے پکے سچے مومن ہیں، تو وہ بھی وہاں ہوں گے، باقی بھی تمام کے تمام مسلمان ہوں گے، اور وہ تمام درخواست کریں گے، اور ایک ایک نبی کے پاس آنے کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ اور باقی آپ نے جو سوال کیا کہ اس سختی سے بچنے کے لیے، اللہ اکبر، اس دن بڑی سختی ہوگی اور بڑی تپش ہوگی، اور بڑی پریشانی کے اندر ہوں گے، لیکن حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ اللہ اکبر۔ آپ نے یہ پوچھا کہ اس دن کی سختی سے اگر ہم بچنا چاہیں، اور اس دن کی تکلیف سے اگر ہم بچنا چاہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر وہ بھی ہمیں سمجھا دیا ہے اور بتلا دیا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے، اور اس کی وجہ سے قیامت کے دن کی جو سختی ہے، قیامت کے دن کی جو پریشانی ہے، اس پریشانی سے اگر تمہیں بچنا ہے تو تمہیں کیا کیا کرنا ہے۔ تو فرمایا یہ حدیث جس کو میں نے شروع کی ہے، فرمایا سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے آدمی ایسے ہوں گے قیامت کے دن جب اللہ رب العزت کے عرش کا جو سایہ ہوگا، یظلہم اللہ فی ظلہ
یوم لا ظل الا ظلہ، فرمایا اللہ رب العزت کے عرش کا جو سایہ ہے، اللہ رب العزت کا عرش تھرون، اللہ رب العزت کا جو عرش ہے جس کے اوپر استوا ہوں گے، فرمایا اس کا جو سایہ ہوگا، اس سائے کے نیچے اس کا ایک سایہ ہوگا، شیڈ، انڈر دا شیڈ آف دا تھرون آف اللہ، وہاں شیڈ کے اندر 7 قسم کے لوگوں کو اللہ رب العزت جگہ فرمائیں گے۔ اور اس دن حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، یوم لا ظل الا ظلہ، اس دن، قیامت والے دن، اللہ کے عرش کا جو سایہ ہوگا اس سایہ کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو فرمایا وہ 7 قسم کے آدمی کون ہیں؟ وہ 7 قسم کے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حدیث پاک کے اندر ان 7 قسم کے آدمی، 7 آدمیوں نہیں، 7 categories of people, 7 different kinds of people. There are 7 different kinds of people. On the day of judgment, Allah subhanahu wa ta'ala will grant them a place in the shade of His throne. Those 7 people will be the only people who will get a place in that shade. And on the day of judgment, there will be no other shade other than the shade of Allah, on the shade of the arsh of Allah. And who are those 7 people? What we will do is, ایسے کرتے ہیں، بریک کا وقت آ رہا ہے، بریک کے بعد واپس آ کر ان 7 قسم کے لوگوں کا ذکر کریں گے کہ وہ 7 قسم کے لوگ کون ہیں۔ بریک کی طرف جاتے ہیں، اس کے بعد واپس آئیں گے۔